بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے صرف 2 ازواج سے آپ کو اولاد ہوئی۔ ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی پہلی بیوی تھیں، اور حضرت ماریہ بنت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ بی بی ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم سن 8 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے، اور رضاعت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے وقت فرمایا، آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم کوئی بات نہیں کہیں گے جو رب کو ناراض کر دے، اور ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں بہت زیادہ غمگین ہیں۔ ان کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا۔ عرب کی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم کو پرورش اور نگہداشت کے لیے سیف نامی کے سپرد کیا گیا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں بھی دی تھیں۔ ان کی ولادت کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع نے مدینہ آ کر بارگاہ اقدس میں سنائی۔ یہ خوشخبری سن کر حضور اکرم نے انعام کے طور پر حضرت ابو رافع کو ایک غلام عطا کیا۔ اس کے بعد فوراً ہی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابا ابراہیم کہہ کر پکارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے، اور ان کے عقیقے میں 2 مینڈے آپ نے ذبح فرمائے، اور ان کے سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی، اور ابراہیم نام رکھا۔ جب حضرت ابراہیم کی وفات کی خبر چاروں طرف پھیلی تو اس وقت آفتاب کو گرہن لگا ہوا تھا، لہٰذا بعض مسلمانوں نے کہا کہ آفتاب کو ابراہیم کی وجہ سے گرہن لگ گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، آفتاب و ماہتاب کو کسی کی حیات و موت کے سبب گرہن نہیں لگتا۔ تم لوگ جب بھی گرہن دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، جن کے نام زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ ہیں۔ ان چاروں نے اسلام کا زمانہ پایا اور رسول اللہ کی اتباع کی، پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ ناظرین، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہنوں کے ساتھ بڑی ہوئیں اور اسلام سے قبل اپنے خالہ زاد ابو العاص بن ربیع سے بیائی گئیں۔ آپ اسلام لانے کے بعد اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئیں۔ اس وقت ان کے شوہر ابو العاص تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ واپس آنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر سیدہ رقیہ، سیدہ کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئیں، جبکہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہی سخت غربت اور بیگانگی کی زندگی گزارتی رہیں۔ اور جب ابو العاص میدان بدر میں قیدی بنا لیے گئے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کرانے کے لیے مال اور اپنے گلے کا وہ ہار بھیجا جو ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رخصتی کے وقت دیا تھا۔ جب رسول اللہ کی نظر اس ہار پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، اور صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ وہ ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیں کہ وہ زینب کو مدینہ منورہ آنے کی اجازت دے دیں گے۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی بہنوں کے پاس آ گئیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ابو العاص مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔ ناظرین، مدینہ آنے کے بعد بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہیں، ان کی تکلیفوں سے متاثر ہو کر، جو انہیں سقوط حمل اور خون کے سبب لاحق ہو گئی تھیں۔ اس تکلیف کا سبب عمار بن الاسود بن عبد المطلب بنا تھا، جس نے ان کی اونٹنی کو اس وقت بھدکا دیا جب وہ مدینہ منورہ کے لیے نکل رہی تھیں، اور اونٹنی سے گر کر ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچوں، ایک صاحبزادہ جن کا نام علی اور ایک صاحبزادی جن کا نام امامہ تھا، کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 8 ہجری میں ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی اور بقیع میں مدفن ہوئیں۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے، اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عتیبہ بن ابو لہب سے مکہ میں ہی ہوا تھا، لیکن رسول اللہ کی عداوت میں دونوں بھائیوں نے دونوں بہنوں کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی کرب اور اذیت پہنچائی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے سیدہ رقیہ کی شادی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ دونوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف۔ پھر مجاہدین اسلام جنگ بدر میں عظیم کامیابی اور فتح یابی کے بعد واپس آتے ہوئے ابھی راستے میں ہی تھے
کہ سیدہ رقیہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا اور آپ کو بقیع میں دفن کر دیا گیا۔ سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ماہ ربیع الاول سن 3 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ حضرت عثمان نے اس شادی کے بعد ذو النورین کا لقب پایا۔ ام کلثوم ان کے پاس 6 سال تک رہیں، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کی وفات مدینہ میں ہوئی اور بقیع میں دفن ہوئیں۔ ناظرین، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی صاحبزادی تھیں۔ آپ بعثت نبوی سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں اور سب سے زیادہ اپنے والد رسول اللہ سے رفتار و گفتار وغیرہ میں مشابہ تھیں اور اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ اپنے والد کی محبوب تھیں۔ 18 سال کی عمر میں بی بی فاطمہ کی شادی سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں میں برکت ڈال دے، ان دونوں پر برکت نازل فرما اور ان دونوں کی نسل میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فاطمہ کے بدن سے حسن و حسین اور زینب و کلثوم 4 بچے عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک موقع پر نبی کریم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پہلے اپنی وفات پر پھر ان کی وفات کی خبر دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی، پھر دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ ہنسنے لگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے فاطمہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کیا کہا کہ تم رونے لگی اور دوبارہ کیا کہا کہ تم ہنسنے لگی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا، پہلی بار انہوں نے مجھے اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی، دوسری بار انہوں نے بتایا میں ان کے اہل میں پہلی ہوں گی جو ان سے جا ملوں گی تو میں ہنسنے لگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور انہیں منگل کی شام 3 رمضان سن 11 ہجری کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت نبی علیہ السلام کے گھرانے اور ان کے آل اولاد سے حقیقی معنوں میں محبت عطا فرمائے، آمین۔